الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے رمضان مبارک عطا فرما رہے ہیں، انہیں زندگی عطا فرمائی ہے۔ ایک دفعہ پھر ہم رمضان مبارک کی ہم اس رمضان مبارک میں داخل ہو رہے ہیں، تو ہم اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں کہ پچھلے رمضان سے اس رمضان تک ہماری جو ہے وہ کیفیت کیا رہی تھی۔ یہ رمضان جو ہمیں جو ہے وہ تقویٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا کہ ہمارے تقویٰ کی کیفیت کیا تھی، کیا وہ اثر جو تھا وہ پورے سال رہا یا پورے سال نہیں رہا۔ یہ میں اور آپ خود اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، کسی اور کا جائزہ نہیں لے سکتے، اور اس کو سامنے رکھ کے اپنی منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ ہم نے اگلا یہ رمضان کس طریقے سے گزارنا ہے کہ ہم وہ تقویٰ حاصل کر سکیں جس کی مدد سے ہم جو پورا اگلی زندگی، اگلا رمضان تک نہیں بلکہ زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزار سکیں۔ رمضان کی اتنی اہمیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کے آخری دنوں میں خطبہ دیا کرتے تھے، کہ ایسا ہی خطبہ جو ہے وہ احادیث کی کتب میں جو موجود ہے، اور اس کے جو راوی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نکات بیان کیے ہیں۔ 10 نکات ہیں جو نکات شکل میں آپ سے میں رکھوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو سورہ قدر میں آیا کہ یہ ہم نے جو قرآن ہے یہ لیلۃ القدر میں جو ہے نازل کیا ہے، اور یہ لیلۃ القدر کے 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا کہ اس مہینے کی ایک رات ہے جو شب قدر جو 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، اور رات کے قیام یعنی تراویح کو نفل نے عبادت مقرر کیا ہے۔ جو اس مہینے میں اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، اور جو اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا اس کو دوسرے دنوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں مومن بندوں کا رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص روزے دار کو روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور اس کو روزے دار کے روزے کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی واقع ہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی دے گا جو تھوڑی سی لسی پر یا پانی کے گھونٹ پر کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو کئی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی حوض کوثر سے ایسا سراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی تاکہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو بھائی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی، اس کو ہم جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں، تفصیل کے ساتھ اس مہینے کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس میں جو تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ تعلق انسان کا قائم ہوتا ہے عبادت کے ذریعے سے، تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے غمخواری کے ذریعے سے، ان کی ہمدردی کے ذریعے سے، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ کہ اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزہ افطار کرائیں، اس کی جو ہمیں جو دی گئی اس میں پھر یہ کہ جو افطار کرے گا اس کیا ہوگا، وہ گناہوں کے معاف ہونے کے اور آگ کے خلاصی کا سبب ہوگا۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہم نے جو وقت گزارا ہے اس میں کس قسم کے ہمارے سے اعمال ہوئے، کس قسم کی خطائیں ہوئی ہیں، کچھ کو ہم جانتے ہیں کچھ کو نہیں جانتے۔ تو یہ جو افطاری ہے لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو افطار کے لیے کرنا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، دوسری چیز یہ کہ انسان جہنم کی آگ سے بچتا ہے، اور تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ وہ اجر بھی اتنا ہی جتنا کہ ایک روزہ رکھنے والے کا اجر ہے اتنا اس آدمی کو ملتا ہے اجر۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مالی وسعت عطا فرمائی ہے تو آج کے زمانے میں آج بہت مہنگائی ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے کہ لوگ کس طریقے سے زندہ ہیں۔ اب بجلی کے بلوں کو دیکھ لیں، آپ مارکیٹ میں جا کے اشیاء کی قیمتوں کو دیکھ لیں، 100 روپیہ کلو جو چینی مل رہی ہے، 80 روپے کلو آٹا مل رہا ہے۔ کل میں دیکھ رہا تھا نیمبو کی قیمت 450 روپے کلو ہے۔ اب تصور کریں گے کس طریقے سے لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کے لیے غمخواری، ہمدردی، یہی اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی حدیث میں۔ لگتا ہے اللہ کے رسول نے آج کے زمانے کے لیے یہ حدیث مبارک فرمائی ہے، قیامت تک کے لیے ہے
تو آج ہمیں یہ نظر آتا ہے واقعی اس کی ضرورت ہے. تو راشن پیک کا سلسلے میں کچھ آرگنائزیشن جو ہے اس کو باقاعدہ کرتی ہیں. آپ خود بھی کریں, ضروری نہیں کہ آرگنائزیشن کے آپ خود بھی کریں. آپ اپنے آس کے پاس کے ماحول میں دیکھیں, اپنے خاندان میں دیکھیں, جو لوگ وسعت نہیں رکھتے, جو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اس طریقے سے روزے افطار جو ہے رمضان مبارک نہیں گزار سکیں گے وسعت کے ساتھ, آسانی کے ساتھ, ان کے لیے انتظام کریں. اور پھر جو ان کے لیے انتظام کریں جو دور ہے لیکن آپ ان کو جانتے نہیں ہیں, یہ آرگنائزیشن جانتی ہیں, ان تک پہنچاتی ہیں, ان کی ہیلپ کریں. خود انیشیٹو لیں, خود آگے بڑھ کے یہ کام کریں, اپنے بچوں کے ذریعے یہ کام کروائیں تاکہ ان کو بھی جو ہے وہ عادت پڑے اور آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے مستقبل میں. جب وہ یہ کام کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی حکمت عطا فرمائی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں. آپ کو فرمایا کہ یہ اجر اللہ تعالیٰ اس کو دے گا جو ایک گھونٹ لسی یا ایک گھونٹ پانی کے لیے کس کے افطار کرائے گا, ایک کھجور کے ساتھ افطار اس کو بھی ملے گا. اللہ کو سمجھے گا کس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے تو پھر جو وہ کیا ملے گا اس کو, تو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے سیراب کرے گا. تو اگر آپ ایک مہینے کے لیے کسی غریب خاندان کا انتظام کر دیں تو کتنا بڑا اجر ہے. ایک تو اجر یہ کہ آپ روزوں کے ذریعے سے اجر ملے گا, دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ جو بیان کیا گیا نا ایک ٹائم کے کھانے کا, تو آپ جو پورا اس کے لیے انتظام کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے جو فدیہ ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ روزے نہیں رکھ سکتے تو اس کا فدیہ دیں گے. تو وہ لیکن وہ فرد جو کہ اس قسم کی اس کی بیماریوں کہ وہ روزہ نہ رکھ سکتا اور وہ روزہ نہیں رکھ سکے گا, ورنہ وہ قضا کرے گا, وہ اپنی پورا کرے گا جو ہے وہ جو ایام ہے جس میں انسان روزے نہیں رکھ سکتے وہ اپنے. اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت جو ہے وہ 6 روزے تقریباً اگر آدمی کی مس ہو گئے ہیں تو وہ رمضان کے فوراً بعد رکھ لے تو وہ ایسے ہے کہ اس نے سارا سال روزے رکھے. ان کے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے اجر بھی بیان کیا, تو اس طریقے سے وہ روزے رکھے جا سکتے ہیں. تو جو دن خاص طور پہ اگر آپ نہیں رکھ سکے, بیمار ہیں یا کسی وجہ سے نہیں رکھ سکے, تو امیڈیٹلی شوال میں جو 4-6 روزے ہوتے ہیں اس میں رکھ سکتے ہیں, یا اس کی یہ ہے کہ آپ آخر تک رکھ سکتے ہیں, سال میں کسی وقت بھی رکھ سکتے ہیں, اس کی اجازت ہے, لیکن رکھنے چاہیے. 2 چیزیں, ایک تو یہ میں جو بات کر رہا ہوں اس حدیث پاک میں آئی, وہ جو لوگوں کے ساتھ لوگوں کا تعلق, اس کے سلسلے میں جو ہے وہ ہمارے سامنے ہمیشہ یہ بات رہنی چاہیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس کو ہم جو ہے وہ کریں گے. تو پھر ایک اور بات جو میں آپ سے اس میں کہنا چاہوں گا وہ صدقہ ہے. اس میں حدیث پاک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے, اور خاص طور پہ رمضان میں جب جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی ہوتے تھے, اور جبریل آپ سے رمضان کی ہر رات کو ملتے تھے اور قرآن کا دورہ کرتے تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی پہنچانے میں ٹھنڈی تیز ہوا سے زیادہ سخی, یعنی کہ اس کی مثال دیا گیا کہ آپ کی سخاوت تیز ہوا کی طرح ہوتی تھی. اور اگر اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت دیا تو انشاءاللہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں اور کوشش کریں کہ ہم جو ہے وہ سب بھائیوں تک جو اس خیر کو, مال کو, آسانی کو پہنچانے کی کوشش کریں. تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ بھی عمل ہوگا. نبی حدیث کے علاوہ اگر قرآن پاک دیکھتے ہیں تو قرآن پاک میں جو ہے صدقات کی بہت فضیلت آئی ہے. قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261, اس میں جو ہے وہ بہت پیارے طریقے سے ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے جو ہے وہ صدقہ قبول کرتا ہے, اس میں اضافہ کرتا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ, کہ ایک حبہ, ایک بیج, ایک معمولی سی چیز وہ اپنے مال میں سے دیتا ہے, ایک دانہ, انبتت 7 سنابل, تو اللہ تعالیٰ سے 7 بالیں نکالتے ہیں. ایک دانہ وہ ہے اس میں 7 بال نکلی, فی کل سنبلۃ 100 حبہ, ہر بال پہ 100 دانے, یعنی کہ ایک اس نے دیا 7 بالیں نکلی اور ہر بال 100 دانے, یہ ایک کا 700 گنا. یہیں پہ بات ختم نہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ تعالیٰ جو ہے جسے چاہتا ہے اس سے زیادہ عطا فرماتا ہے. واللہ واسع علیم, اللہ بڑی وسعت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایک کے 700 گنا کا وعدہ کر رہا ہے قرآن پاک میں. اللہ کے وعدے جو ہے مذاق نہیں ہے, اللہ کا وعدہ حق ہے. قرآن پاک حق ہے, اس کی تعلیمات حق ہے, اس کا ایک لفظ حق ہے. اگر اللہ نے کہا ہے نا کہ اگر آپ ایک دانہ بوئیں گے اس کے 700 کا اجر ملے گا تو ملے گا. ہمیں جو ہے اس پہ پوری جو ہے وہ شرح صدر ہونی چاہیے اور اسی لحاظ سے آگے بڑھنا چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں ایک دیں گے, اللہ تعالیٰ میں 700 سے گنا زیادہ ہمیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دوسری آیت مبارکہ جو سورہ حدید کی آیت نمبر 11 ہے, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا ویضاعفہ لہ ولہ اجر کریم, کون ہے جو اللہ کو قرض دے, اچھا قرض, تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے اور اس کے لیے بہترین اجر ہے. کون ہے جو اللہ قرض مانگ رہا ہے, سارا اس کے تو دیا ہوا ہے, اسی نے تو سارا دیا ہے. وہ کہتے ہیں میرے دیے میں سے دو, یعنی اس نے ہمیں دیا اور ہمیں کہتے ہیں مجھے قرض دو. اور پھر قرض کیا کہہ رہے ہیں
کہ اچھا قرض یعنی حلال مال میں سے، اور وہ قرض جس کے جو ہے وہ پیچھے جو ہے وہ کس کی اذیت نہ ہو، انسان کسی کو جو ہے وہ تکلیف نہ دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یضاعفہ لہ، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے گا، کمی نہیں کرے گا۔ سورہ بقرہ کی دوسری آیت مبارکہ یہ شیطان ڈراتا ہے فرق و فاقہ سے، اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ فضل کی جو ہے وہ تلقین کرتا ہے کہ انسان جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو یہ فکر نہیں ہونا چاہیے کہ مال کم ہو رہا ہے، نہیں، اس میں اضافہ ہو رہا ہے انسان کے مال میں۔ جیسے مالی جو ہے جھاڑیوں کو کاٹتے ہیں نا، درختوں کو، تو وہ کیا وہ ختم ہو جاتے ہیں؟ نہیں، وہ آگے سے زیادہ خوبصورت ہو کے جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کے راہ میں مال دیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دے گا، اور اس کے لیے وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اس کے لیے بہترین اجر بھی ہے۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 18 ہے، ان المصدقین والمصدقات وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَيُضَاعِفْ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم۔ مرد اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ وہی آیت اس کی جو ہے تفسیر یہاں پہ آئی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو جو اللہ کو اچھا قرض دیں گے، قرضاً حسنہ دیں گے، تو اس کو کیا ہوگا، ان کو کئی گنا بڑھا کر یضاعف لہم، تو اس کو اور بڑھا کے اللہ دے گا، اور اس کے لگا وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے اور بہترین اجر بھی ہے۔ تو صدقہ کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور آیت جو ہے حدیث آپ سے پیش کرنا چاہوں گا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، تو اس میں آپ ذرا غور کیجئے گا۔ کوئی شخص جب اپنے حلال مال میں سے زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ اس کو قبول کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ حرام مال میں سے قبول نہیں کرتا، یہ بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑتا ہے، اگرچہ وہ کھجور ہی کیوں نہ ہو، ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ رحمان کے ہاتھ میں بڑھنی شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک وہ پہاڑ سے بھی بڑا بن جاتا ہے، جیسے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے یا گائے کے بچے کی پرورش کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جو ایک دانہ بویا جائے 7 بار نکلے، ہر بار میں 100 دانے ہوں، یعنی کہ ایک کھجور دی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے اپنے ہاتھ میں لے کے، وہ پہاڑ سے بھی بڑی ہو جاتی ہے، لیکن ہو حلال مال میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال مال عطا کیا ہے، حرام میں سے بچیں، حرام کو نکالیں، حلال میں سے اللہ کے راستے میں دیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، حرام کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اپنے معاشرے کا ہم جائزہ لیتے ہیں، 5 کروڑ لوگ جو ہے غربت کی لائن سے نیچے جا رہے ہیں، اور ڈیلی جو ہے وہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، نیچے، اوپر نہیں جا رہے ہیں، نیچے جا رہے ہیں۔ تعلیم صرف ان لوگوں کے لیے جن کے پاس دولت ہے، 40 لاکھ یتیم معاشرے میں موجود ہیں، امن اور سکون بنیادی ضروریات ناپید ہیں، بجلی صاف پانی مہیا نہیں ہے۔ حکومت اپنی ذمہ داری، میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے ناکام رہی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان پر چند حکمران خاندان جو ہے وہ حکمران ہیں جنہوں نے پاکستانیوں کو غلام بنا رکھا ہے۔ اب ہر حکومت میں دیکھیں گے یہ پورا گروپ جو ہے اس میں شامل ہوگا، اور یہی جو ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہوں گے۔ ان کی ڈیسیژن میکنگ کیا ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جیب میں کیسے آ سکتا ہے، یہ لوگوں سے چھینتے ہیں، اور اپنے جو غیر ملکوں میں انہوں نے اپنے بینک بنائے ہیں وہاں پہ ان کو بھرتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس قسم کا ٹولہ جو ہے ملک پر مسلط ہے، جس کو کوئی احساس نہیں ہے کہ لوگ زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ روزانہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور خوف آتا ہے جب وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں اس کو کم کرنے کی کوشش کروں گا، لگتا ہے اور بڑھ گئی۔ تو اس صورتحال میں جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے یہ مشکلات ہیں، تو ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے موقع مل رہے ہیں۔ مینجمنٹ میں کہتے ہیں کہ جہاں پہ تھریٹس ہوتی ہیں وہاں اپرچونیٹیز ہوتی ہیں۔ یہ کچھ لوگوں کے لیے تھریٹ ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا تو یہ آپ کے لیے اپرچونیٹی ہے، اور اس اپرچونیٹی کو استعمال کریں، اپنی زکوٰۃ ادا کریں۔ اپنی زکوٰۃ جو ہے ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے 7.5 تولے سونا دیا ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، بشرطے کہ اس پہ 1 سال گزر چکا ہو۔ اور جو زکوٰۃ ہے وہ آپ کے زیور پہ بھی ہے، آپ کے نقدی پہ بھی ہے، آپ کے بینک بیلنس پہ بھی ہے، آپ کے پلاٹس پہ بھی ہے، جو بھی آپ کے انویسٹمنٹس ہیں، جو بھی آپ کا سرمایہ ہے اس پہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ کو جو ہے وہ پورا اپنا سرمایہ اکٹھا کریں، 0.025 سے ضرب دیں، 2.5 بنے گا یہ، تو آپ کی زکوٰۃ نکل آئے گی۔ اور وہ زکوٰۃ پھر جو ہے آپ وہ حق ہے لوگوں کا جو آپ کے مال میں رکھا گیا اس کو آپ جو ہے ادا کریں۔